السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہوں۔ 2 دن قبل بروز جمعہ اسلام آباد کے اندر سیف غزہ کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ کی جاتی ہے، جس کے اندر درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کے اندر طلباء بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں، خواتین موجود ہیں۔ سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس کے اندر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری پمز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹرز کے لیے آواز اٹھائی ہے اور گورنمنٹ کو یا موجودہ حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو رہا کیا جائے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھا، آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا کہ 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، آپ کے جو ڈاکٹرز کو پکڑا گیا ہے وجہ کیا بنی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹرز ہی نہیں، ہم ساری جو ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے انکلوڈنگ نرسز، پیرامیڈکس، ہم سب نے صرف انسانیت کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی ہیلتھ کا یا کوئی میڈیکل کو کوئی ایشو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، نہ ہی ہم کسی اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم لوگ کھڑے ہوئے صرف اور صرف انسانیت کے لیے، جو ایک سب مسلمانوں کا ہمارا فرض بھی ہے، اور ناٹ اونلی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سب لوگ، تمام مسلمان اور ایون غیر مسلم بھی اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح سے پاکستان کے اندر سیف غزہ کیمپین کا حصہ بنے، پورے پاکستان میں تمام ڈاکٹرز اس کا حصہ ہیں، اور اسی طرح ان کے پیسفل پروٹیسٹ کے اندر ہم شامل ہوتے رہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ان کا پروٹیسٹ ہوا، اس کے اندر ہمارے ڈاکٹرز ان کے پروٹیسٹ کے اندر گئے اور ہم نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ایک طرف تو وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یا فلسطین کے لیے فنڈ کریٹ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کہ ہاں ہم ایک فنڈ کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اس میں پیسے دیں اور ہم فلسطین تک پہنچائیں گے وہ پیسے یا امداد، اور جو اسرائیل کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو آپ دہشت گردی کے پرچوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں کنسلٹنٹ ڈاکٹر سہیب خالد، جو کہ ابھی بھی گرفتار ہیں، ابھی بھی جیل کے اندر ہیں، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی، مظلوموں کی، جو مظلوم بچے، خواتین اور مرد حضرات ہیں، ان کی جو شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی، تو ان کو گرفتار کر کے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ ایک ڈاکٹر جو انسانیت کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے، اور اپنے ہی ملک میں، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں انہیں ہم رہا کروائیں گے؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں، تو کیا الٹیمیٹم کیا آپ کا؟ اچھا، بالکل یہ بات تو بالکل صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے 2 چہرے ہیں۔ ایک جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی اسی طریقے سے اسرائیلیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو ایک کلیئر سٹانس چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ وہ ہیں کس کے ساتھ، اور ودن 48 آورس ہمارے تمام ڈاکٹرز کو انہیں رہا کرنا پڑے گا۔ ہم نے YDA پاکستان کی ایک میٹنگ کال کر لی ہے، جس کے بعد اس کے بعد کا لائحہ عمل لے کر آئیں گے ہم سب کے سامنے، اور اس لائحہ عمل کے اندر ہم میں بھی اکراس پاکستان پروٹیسٹ کی کال بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں ودن 48 آورز اپنے تمام ڈاکٹرز رہا چاہیے، جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک سمپل اپنا آئینی حق استعمال کیا پروٹیسٹ کرنے کا، اور فلسطینیوں کو اگر ہم وہاں جا کے مدد نہیں کر سکتے تو آواز اٹھا کے کم سے کم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں۔ وہ کرنے کا ہمیں یہ صلہ ملا کہ ہمیں بھی گرفتار کر لیا گیا، تو جو کہ ایک کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اسرائیلیوں کے ساتھ یا پشت پناہ ہیں ان کے۔ اچھا، آپ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت آپ کی اس دھمکی سے ڈر جائے گی؟ ہم ڈرانا نہیں چاہتے کسی کو، ظاہر سی بات ہے، ہمارا صرف مقصد صرف ان تک ہماری اپنی آواز پہنچانا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہم کسی ایک ایسے اس کے اندر لے آئیں جہاں سے وہ بھی باہر نہ نکل سکیں، یا ہاسپٹلس کو بند کر کے اپنے ہی عوام کو کسی مشکل کے اندر ڈالیں۔ لیکن ہمارا اپنا یہ حق ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اپنا آئینی حق یا مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ حکومت وقت جو ہے ہمارے اوپر کچھ رحم کرے گی اور ہمارے ڈاکٹرز کو رہا کر دے گی وقت سے پہلے ہی، ادروائز ان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ جی، بہت شکریہ ناظرین۔ یہ تھے ڈاکٹر آفاق صاحب، جو کہ اپنے ڈاکٹرز کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ایک ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کے مریضوں کا علاج کرنے والے کے اوپر جب دہشت گردی کی دفعات لگا کے پرچے کر دیے جائیں گے اپنے ہی ملک کے اندر، تو پھر وہ ڈاکٹر کل کو کیسے مریضوں کا علاج کریں گے، کیسے مسیحائی کا کردار ادا کریں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کہ ڈاکٹرز کے اوپر لگنے والی دفعات جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور ڈاکٹرز کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا، اور اگر انہیں رہایا نہ کیا گیا تو اگلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں ڈاکٹرز کی کال دیں گے اور احتجاج کی طرف جائیں گے۔